بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز، کتاب اوقات نماز اور کتاب اذان کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کل ہم کتاب اذان کے مسائل صفت الصلاۃ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے 755 نمبر حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم اپنی مطالعہ کا آغاز کریں گے حدیث نمبر 756 756۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی۔ حدیث نمبر 757 757۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا، پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا، اور آخری شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہے، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہے اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا، پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پوری اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اس طرح تمام طرح نماز پوری کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا، واپس جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا، پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر آپ کے سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ یہی فرمایا، واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخری شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے مجھے نماز سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑا ہو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اس طرح پوری نماز پوری کر۔ حدیث نمبر 758 758۔ یہ حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں ان کوفے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا تھا۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی قسم کا نقص اس میں نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا، دوسری 2 رکعتیں ہلکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ کو تم سے امید یہی تھی۔ حدیث نمبر 759 759۔ یہ حدیث حضرت ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ ان میں بھی قرات کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے، ہلکی پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتے تھے۔ اس طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے، دوسری ہلکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ ان میں بھی قرات کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے۔ اس طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے، دوسری ہلکی۔ حدیث نمبر 760 760۔ یہ حدیث ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ حدیث 763۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ ام فضل رضی اللہ عنہ، ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا اے بیٹے، تو نے سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلایا، میں آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ ام فضل رضی اللہ عنہ، ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ بیٹے، تو نے سورت کو تلاوت کر کے مجھے یاد دلایا، میں آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ حدیث نمبر 764 764۔ یہ حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لمبی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا۔ 765 765۔ یہ حدیث حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ حدیث نمبر 766۔ یہ حدیث ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اس میں آپ نے اذا السماء انشقت سورت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو بتایا کہ میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کی اور سجدہ کیا ہے، اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں۔ حدیث نمبر 759 769۔ یہ حدیث برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز اور اچھی قرات والا کسی کو نہیں پایا۔ حدیث نمبر 772 772۔ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم بھی تمہیں انہی میں سنائیں گے۔ اور جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ قرات کی ہے، ہم بھی اس کی آہستہ ہی قرات کریں گے۔ اگر سورۃ فاتحہ پڑھو جو بھی کافی ہے، اگر کچھ زیادہ پڑھ لو اور بھی بہتر ہے۔ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے۔ جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ قرات کی، ہم بھی اس میں آہستہ ہی قرات کریں گے۔ اگر سورۃ فاتحہ پڑھ لو جب بھی کافی ہے، اگر کچھ زیادہ پڑھ لو اور بھی بہتر ہے۔ 773 773 یہ حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عکاس کے بازار کی طرف گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے۔ تو وہ شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہے؟ اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو کہ جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا لیا، پھر کہا اللہ کی قسم، یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھی راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن کی آیت نمبر 1 نازل ہوئی اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ حدیث نمبر 775 775 یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں رات کی ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں؟ میں ان ہم معنی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ آپ نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے 2 صورتیں۔ حدیث نمبر 776 776 یہ حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور 2 صورتیں پڑھتے تھے، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں بھی یہی معلوم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور 2 صورتیں پڑھتے تھے، آخری 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ الحمدللہ ہم نے آج حدیث نمبر 776 تک کا مطالعہ کیا ہے، 776 کا۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اپنا مطالعہ 777 حدیث سے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔